السلام علیکم۔ پچھلے ایک ہفتے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متضاد قسم کے بیان دیتے آئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے امن کی جلد بحالی کا راگ الاپا اور بعد میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا مشورہ دیتے نظر آئے اور اسرائیل کا کھل کر ساتھ دیتے نظر آئے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کا بیان آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتوں میں یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ جنگ میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے پاس جنگ کے خاتمے کا کوئی مناسب حل تو نہیں، البتہ وہ اسرائیل کی جانب سے جنگ کی طرف ضرور دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس کے متبادل، کیا ٹرمپ ایران کو جنگ بندی اور ہار مان جانے کے لیے دھمکیاں اور تشدد والے بیانات جاری رکھیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو ماہرین کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ جانے کا خدشہ ہوگا۔ نیشنل ایرانی امریکن کونسل کے صدر جمال عبدی نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایران کو مکمل ہتھیار ڈالنے کے اپنے مطالبے کو تسلیم کروانے کے لیے دھمکیوں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ایرانین امریکن تجزیہ کار نگار مرتضوی نے کہا کہ ٹرمپ اس وقت نتن یاہو کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کو شاید یہ بھی پتہ ہے یا نہیں کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں۔ مرتضوی نے مزید کہا کہ ٹرمپ نے امن کے صدر کے طور پر مہم چلائی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ تنازعات کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ روس یوکرین جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، غزہ کا معاملہ بھی بڑھ چکا ہے، اور ٹرمپ نے صرف مشرق وسطیٰ کی تیسری بڑی جنگ، جو کہ حکومت کی تبدیلی کی جنگ نظر آتی ہے، کو اپنی نگرانی میں شروع ہونے دیا۔ سو وہ کہتا ایک بات ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے ایران کے خلاف اپنی بمباری کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس سے 2 روز قبل امریکی اور ایرانی حکام عمان میں مذاکرات کے چھٹے دور کے لیے ملاقات کرنے والے تھے۔ اسرائیلی حملہ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل ٹرمپ نے سفارتکاری کے ذریعے اپنے عزم کی تجدید کی، اور اسرائیلی حملے پر امریکہ کا ابتدائی رد عمل یہ تھا کہ واشنگٹن حملوں میں بالکل ملوث نہیں۔ تاہم بعد میں امریکی صدر ٹرمپ اسرائیلی بمباری کا کریڈٹ لیتے نظر آئے۔ انہوں نے منگل کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ اب ہمارے پاس ایران کے آسمانوں پر مکمل کنٹرول ہے، اور اس کی وضاحت کیے بغیر کہ ہم کون ہیں۔ اسرائیل کے حملوں نے ایران کے فضائی دفاع، فوجی اور جوہری تنصیبات، تیل کے بنیادی ڈھانچے اور رہائشی عمارتوں کو نقصان بنایا ہے، جس میں اعلیٰ فوجی اور سیاسی حکام کے ساتھ ساتھ بہت سے عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران نے سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے جواب دیا، جس سے کم از کم 24 اسرائیلی ہلاک اور ملک بھر میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ ایران کے جوہری اور میزائل پروگراموں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی فوجی مہم ایرانی حکومتی نظام کے خاتمے کا باعث بن سکتی ہے، جو ان کے بقول ایک خوش آئند پیش رفت ہوگی۔ تاہم یہ وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی یورینیم افزودگی کی اہم تنصیب فورڈو، جو ایک پہاڑ کے اندر دبی ہوئی ہے، کو تباہ کرنے کے لیے امریکی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اہلکار ٹرمپ کے سامنے یہ معاملہ پیش کر رہے ہیں کہ فورڈو پر بمباری کرنا آسان کام ہوگا۔ اب اسرائیل امریکہ کی مدد سے بنکر بسٹر بموں کے استعمال کا سوچ رہا ہے۔ بنکر بسٹر بم زیر زمین چھپے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس موجود بنکر بسٹر بم BLU-109 اور GBU-28 6 سے 20 فٹ تک کنکریٹ کے اندر جا کر تباہی کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس موجود GBU-57 بنکر بسٹر بم 200 فٹ تک نیچے جا کر تباہی کر سکتا ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ بڑھی تو ایران ہارمز سٹریٹ بند کر سکتا ہے، جو کہ دنیا کے 20% تیل کی آمد و رفت کا اہم راستہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جنگ میں شامل ہونے سے ایک طویل اور بڑی جنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ایران پر حملوں سے نہ صرف ایک وسیع علاقائی جنگ بلکہ ممکنہ طور پر ایک عالمی جنگ میں بڑھنے کا امکان بہت زیادہ ہے، اور اس طرح صدر ٹرمپ کی طرف سے مسلسل جنگ اور ناظرین، ایران اور اسرائیل جنگ کے بارے میں آپ اپنی رائے اور معلومات کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے اور معلومات ہمارے اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ شکریہ۔